سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نا حبشے کے سفر پہ گئے. جب واپس آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. خیال ہوا کہ بڑے دیر سے دیدار یار نہ ہوا, تو حضور کی خدمت میں جاؤں, حضور کی زیارت کروں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے. پھر جی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی تعریف بیان کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حبشے گئے تھے, وہ بیان کرو جو لوگ ہمارے بارے میں بیان کرتے ہیں. اللہ. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات نا انسان نثر میں وہ بات نہیں کر سکتا جو وہ شاعری میں کر سکتا ہے. شاعروں کا اپنا تخیل ہے, ان کا اپنا انداز ہے, وہ بات کرتے ہیں. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی اور پھر حبشی زبان میں حضرت بلال نے ایک شعر پڑھا. کس زبان میں؟ حبشی زبان. اور وہ بڑے عجیب الفاظ ہیں, ہمارے لیے تو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے, لیکن میں صرف حضرت بلال کی سنت پوری کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں. سیدنا بلال نے کہا ارا برا کن کرا, ارا برا کن کرا, کرا کرا مندرا. یہ عربی زبان نہیں, کون سی زبان ہے؟ حبشی زبان. اب اصولی طور پر یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے چلو شعر تم نے پڑھ دیا ہے, اب اس کا ترجمہ بھی کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نہیں کہا کہ ترجمہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہیں سمجھ آ گئی بلال کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جی سمجھ آ گئی. خود بھی شاعر تھے نا. کہا حسان اب تم شعر کا ترجمہ شعر میں کر کے بتاؤ ہمیں. ذوق ہے نا, شعر کا ترجمہ کیا کرو؟ شعر میں کرو. تو اس حبشی زبان کے شعر کا ترجمہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں کیا ہے. ٹھیک, اور ترجمہ کیا ہے؟ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا المقارم فی آفاقنا ذکرت فإنما بک فینا یضرب المثل. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلال کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کسی شخص کے اچھے اخلاق کا ذکر کرنا ہونا تو اس وقت کہ فلاں شخص کا اخلاق بہت اچھا ہے, بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے, بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے, بڑا خوبصورت لہجہ ہے, لوگوں سے اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں. جب کسی کے حسن اخلاق کا تذکرہ کرنا ہونا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ یعنی یوں کہا جاتا ہے کہ یعنی فلاں شخص ہے, بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے, اور رسول اللہ کے تو کیا ہی کہنے ہیں. فلاں شخص ہے, بڑے خوبصورت لہجے میں گفتگو کرتا ہے, لیکن رسول اللہ کے لہجے کے تو کیا ہی کہنے. فلاں شخص بڑا حسین و جمیل ہے, لیکن رسول اللہ کے حسن و جمال کے تو کیا ہی کہنے. فلاں شخص ہے, بڑا معاف کر دینے والا ہے, لیکن رسول اللہ کی رحمت کے تو کیا ہی کہنے. تو حضور جب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کو ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے مسکرائے, آپ نے تبسم فرمایا کہ تم نے اتنے اچھے انداز میں میری تعریف کی. اللہ اکبر. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن و جمال کو بیان کیا ہے, اور صرف بیان نہیں کیا, پھر اس پر فدا ہو کر دکھایا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ صرف تعریف کریں, صرف تعریف نہیں کی, بلکہ بتایا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں.